Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Ishaq Wasim Khan here from Darul Shinad. Hope everything is fine with you. اور آپ کے والد محترم بھی خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ بھی ہے. مسئلہ پوچھنا ہے کہ کچھ افواہ ہو رہا ہے کہ لوگ کے درمیان میں یہ کہہ رہے کہ مہدی آ گیا ہے، مہدی موجود ہے، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے بیعت کے لیے وہ تیار ہو جاؤ. یہ اگر عام لوگ کہہ رہے کہ ہمارے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھی اس کے ان جیسے بات کے خلاف بات کرتے ہیں اور خطبہ اس کے بارے میں بھی دیتے ہیں، لیکن ایک یہاں پر جو ایک عالم ہے جو دارالعلوم قرآنگی سے فارغ ہے، یہاں مدرسہ میں بھی کام کرتے ہیں اور ایسے چیز پھیلا رہا ہے. پتہ نہیں کہ انٹرنیشنل میں کوئی تنظیم ہے جس کا نام ہے حرکت الانصار المہدی، وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے باتیں مانتے ہیں اور لوگوں کے اور ہمارے طلبہ ہی کے درمیان میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ مہدی کے لیے ان کی استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کے بیعت کے لیے، اور بس باتیں اور احادیث پیش کرتے ہیں. اور جیسے کہ ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ایسے بات نہیں، وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور مسکنسیپشنس ہے، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جو اندرونی بات ہم جانتے ہیں وہ دوسرے نہیں جانتے ہیں وغیرہ، اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ایک یہاں کے ایک استاذ ہے، دارالعلوم میں ایک استاذ ہے، اور ایسے بات پھیلاتے ہیں. عوام اور لوگوں جو ہے یہ باہر کے لوگ اور ہمارا طلبہ جو ہے ان کو دارالعلوم کے استاذ کے حیثیت سے دیکھ کر ان کی بات مانتے ہیں اور کہہ رہے کہ دیکھو ایک استاذ ہے، دارالعلوم کا استاذ ہے اور ایسے بات کرتے ہیں، وہ کتابیں پڑھاتے ہیں وغیرہ. تو اب تک ہم نے اس کی کچھ نہیں کیا، مطلب ہے کہ بات ہوئی لیکن کچھ ایکشن نہیں دیا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ڈس یونٹی ہو جائے، کوئی تفریق ہو جائے وغیرہ. تو والد صاحب سے بات بھی کرنا ہے، لیکن والد صاحب سے کبھی مشکل ہوتا ہے، ان سے حضرت سے بات کرنا ہے، وہ بہت بیزی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی ان کے طلباء میں ان سے ایک جو ہے بیچتے رہے حضرت کے جو ویڈیو اور آڈیو وغیرہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس بارے میں کچھ خاص مشورہ ہے. تو کیا آپ کے یہاں حضرت کے رائے اور دیگر بڑے ہمارے اکابر ہے جو دوسرے ہے، مفتی احمد خان پوری یا انگلینڈ میں کوئی ہمارے جو بزرگان دین ہے یا کئی بھی کوئی ایسے بات کہہ رہا ہے کہ مہدی آ چکی ہے، ان کی تیاری کرنا ہے وغیرہ؟ میں نے یوٹیوب میں بھی دیکھا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہدی کے لشکر تیار ہو رہا ہے اور مہدی کے علامات جو لکھا گیا ہے وہ موجود ہے وغیرہ. تو اس بارے میں کچھ میں یعنی کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں، لیکن چونکہ یہ آدمی کہہ دے کہ ہم یعنی پہلے سننا چاہتے ہیں ہمارے ہی اکابر اور بزرگان دین سے، یعنی ان کے بات کیا ہے اس بارے میں، تاکہ میں احتیاط کے ساتھ اس میں جو ہے یہ یعنی اس میں کچھ کر لو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جواب دے آپ یا حضرت سے میرے میسج کو بھیج دے اور وہ جواب مل جائے تو انشاءاللہ دل مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میسج میں نے سنا. میں الحمدللہ 2 دن ہوئے لندن خیر وافیت اب لوگوں کی دعا کی برکت سے خیر وافیت کے ساتھ پہنچ گیا ہوں. اس وجہ سے یہ میسج انہوں نے مجھے سنایا. اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا تشریف لانا حدیث پاک میں جیسا کہ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک آدمی آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس حدیث کی وجہ سے حضرت امام مہدی کا تشریف لانا یہ تو متیقن ہے، اور حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے.
اور اس وقت جو حالات ہوں گے وہ بھی حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ آپس میں بہت ہی زیادہ اختلاف ہوگا اور بہت ہی زیادہ انتشار ہوگا، اور اس انتظار کی حالت میں حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، طواف کے درمیان مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان حضرت امام مہدی کو لوگ پہچان لیں گے اور پہچان کر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور غیبی آواز بھی آئے گی کہ یہ تمہارے امام مہدی ہے، اس سے بیعت ہو جاؤ۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے اور یہ ہونا ہے۔ لیکن آج کل جو بہت سارے لوگوں نے چلا رکھا ہے کہ امام مہدی آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں یا ہے، اور اس صورت میں فلانی تاریخ تک باہر آ جائیں گے اور فلانی تاریخ تک ان کا ظہور ہوگا، یہ سب اپنے اپنے قیاس ہے، حدیث پاک سے کوئی فکس تاریخ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اسی لیے وہ تشریف لے بھی گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں حدیبیہ میں روک دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے خواب کو بتایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اسی سال دیکھیں گے، یہ اسی سال کی تعین تو ہم لوگوں کی تھی، اپنی تھی، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے امام مہدی 25 میں آئیں گے یا 30 میں آئیں گے یا 40 میں آئیں گے، اس قسم کے جو واٹس ایپ چل رہے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں تمہیں اور بتاؤں کہ ساؤتھ افریقہ کا ایک آدمی چند سال پہلے انہوں نے کیا ہے کمپیوٹر کے ذریعے سے دیکھا کہ رمضان میں 2 گرہن ہوں گے، سورج گرہن اور چاند گرہن ہوگا، اور یہ بڑی نشانی ہے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظہور کی، کہ اس کے بعد امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ظہور ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے مستقلاً تحریک کی کہ اس رمضان کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ اعلان کے لیے یا اس کی نشر و اشاعت کے لیے لندن بھی پہنچے۔ لندن پہنچے تو باٹلے کے امام مولانا عبدالرؤف نے مجھے فون کیا کہ بھائی اس قسم کا ایک آدمی ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے، ہم اس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، دعوت دیں یا نہ دیں۔ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بھائی اس قسم کی علاماتیں حدیث پاک میں آتی ہے، لیکن اس میں سمجھنے میں ہمیں غلطی ہوتی ہے کہ وہ دونوں سورج گرہن چاند گرہن اپنے طریقے پر ہوں گے، یا سورج گرہن جو ہوگا وہ آگے ہوگا اور پھر چاند گرہن ہوگا وہ پیچھے ہوگا وغیرہ اس طریقے سے۔ اس وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ ان کو ابھی دعوت مت دو، اس لیے کہ اگر یہ آئے اور آ کر کہا انہوں نے اور پھر دوسرے سال اگر امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا تو لوگوں کا حدیث پر سے اعتماد ہٹ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اعلان کیا، بہت سارے لوگ گئے بھی، لیکن پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ حالانکہ امام مہدی کے ظہور کے لیے علامت میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور تو ہوگا، یقینی ہوگا، لیکن کس سال ہوگا، کس وقت ہوگا، اس وقت کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے، یا ہوگا تو وہ 40 سال پہلے ہوگا، یعنی 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا، تو 40 سال یہ باقی رہے ہیں، یہ سب ہمارے اپنے سوچ ہے۔ اس وجہ سے اس سوچ کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سوچ میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ظہور ہوگا، اور حدیث پاک میں بتایا گیا ہے خانہ جنگی ہوگی، اور خانہ جنگی کی وجہ سے بہت ہی پریشانیاں ہوگی۔ امام مہدی خود مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے، مکہ مکرمہ میں وہ طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جب وہ پہنچیں گے طواف کرتے ہوئے، اس وقت لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور اس وقت ہاتف غیبی سے غیبی آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ چنانچہ پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت وغیرہ کی جائے گی۔ رہ گیا ان کے لیے ان کے لشکروں میں تیار ہونے کے لیے، تو لشکروں میں حضرت امام مہدی کا لشکر بھی ہوگا، اور اس لشکر کی بھی تفصیلات حدیث میں آتی ہے کہ وہ ایک لشکر ہوگا وہ بھاگ جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور ایک لشکر ہو جائے جو ان کے ساتھ ہوگا، جو ان کا درجہ بدری صحابہ کے مانند ہوگا۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں۔
پتہ نہیں ہم لوگ ان کے ساتھ لشکر میں ہوتے ہیں یا نہیں، اگر ہوتے ہیں تو ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لشکر میں اگر ہم پہنچیں تو ہم صحیح معنی پر رہیں، منافقت نہ ہو، اور اخلاص کے ساتھ پوری جد و جہد کے ساتھ اس میں ہماری شرکت ہو۔ رہ گیا امام مہدی کے لشکر کے ساتھ تیار ہونے کے لیے تیاری کرنا، تو یہ تیاری کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لڑنے کے لیے آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس وقت نہ سائیکل چلانا آتی ہے، نہ کوئی گولی چلانا آتی ہے، نہ کوئی چیز آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر ان کے لشکر میں جانا ہے، اس کے لیے اگر ہم تیاری کریں تو ٹھیک ہے، نصیب میں ہوگا تو ان کے لشکر میں جائیں گے، نصیب میں نہیں ہوگا تو ہمیں صرف تیاری کرنے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں ہیں۔ باقی یہ کہ پیشین گوئیاں کے متعلق تو ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں 100% صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا وقوع اور ظہور کب ہوگا وہ اس کے متعلق حدیث پاک میں یا قرآن میں یا حدیث میں کوئی فکس تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، اس لیے فکس تاریخ یا فکس زمانہ بتانا یہ اپنی طرف سے ہے، اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے۔ بہرحال جس طریقے سے اونچے اونچے گھر بنائیں گے، وہ آج تک تو ہم کیا ہے دوسرے لوگوں کے گھروں کو مثال میں بیان کیا کرتے تھے، اب جب کہ سعودیہ میں اتنا بڑا مکان بن گیا اور جدہ میں طلال اور مکان بنا رہے ہیں سب سے اونچا دنیا سے، تو اب وہ گویا کہ وہ پیشین گوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ اب ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، اس وجہ سے پیشین گوئیاں صحیح ہے، لیکن اس پیشین گوئیوں کو موجودہ زمانے پر اپنی طرف سے اس کو سمجھ لینا یا اپنی طرف سے اس کو صحیح قرار دینا یہ ذرا شک شبہ والی بات ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ صحیح پیشین گوئیاں ہیں وہی بتاؤ، دوسری پیشین گوئیاں جو چھوٹی ہے تو ان کو لے کر تاریخ فکس کر دو، یہ فکس تاریخ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ساری باتیں 1-2 سال میں ہی کر دیں، یا وہ ساری باتیں کرنے میں ابھی 100 سال نکل جائے، یہ اللہ کے قدرت میں ہے، ہمیں اس کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔